اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنی پہچان کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اپنی پہچان، یہ سوال اتنا اہم ہے، اگر یہ سوال میں ایسے کروں کہ اپنے جسم کی ضروریات کا احساس کرنا کیوں ضروری ہے، جو جسمانی مادی ضروریات ہیں، تو کیا ہم اس سے بے فکر نہیں ہو سکتے؟ یعنی اپنی پہچان سے پہلے اگر ہم ایک سوال قائم کریں کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہو کے زندگی گزاریں نظر اپنے ظاہر سے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سردی میں آپ ٹھٹر رہے ہیں، گرم کپڑے الماری میں رکھے ہیں اور آپ گرم کپڑے نہ پہنے؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ یا سخت گرمی ہے، آپ گرمی کہیں سایہ ملا ہے تو آپ فوراً سائے کی تلاش میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کو بھوک لگی ہے شدید تو کہیں آپ خوراک تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح یہ ساری ضروریات ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں، اس کے بارے میں تو ہم آگاہ ہیں، اور اتنے شدید آگاہ ہیں کہ ساری زندگی اسی ظاہر کے لیے ہم نے سوچنے میں گزار دی۔ اتنے شدید آگاہ ہیں اس سے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ انہیں پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھنا ہے، اس نے لازمی پڑھنا ہے، بڑے ہو کو کیا کرے۔ یعنی ظاہر کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن آپ ان کے ظاہر کو جانتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ یعنی جاہل اس کو تعلیم نہ دلائیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ والدین، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایسی عام تعلیم نہیں تھی، ایک زمانہ ایسا تھا، بہت سے ہمارے بڑے ایسے ہیں کہ انہوں نے ظاہری تعلیم نہیں کی، پڑھے لکھے نہیں تھے، رواج نہیں تھا، پہلے اتنا رواج نہیں تھا نا۔ لیکن آج تو دیکھ لیں کہ ہر باپ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھاتا ضرور ہے، یعنی لڑکوں کو تو پڑھاتا ہے، لڑکیوں کو بھی اسکول میں ڈالتے ہیں۔ تو وہ کیا، وہ ظاہر کا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ کو ان کے ظاہر کا احساس ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے یہ کیا کرے گا۔ اور ہم خود اپنے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، ہر باپ اپنے ظاہر کے لیے پریشان ہے کہ یہ میرے تو ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، ہے نا، پہلے تو شادی نہیں کی تھی، اب شادی ہے، اب اس کے تقاضے ہیں، یہ کیسے ہوں گے۔ اور اس سوچ میں بعض اوقات انسان کو کام نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگا، پریشانی وہ سگریٹ سے پھر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی پہچان ظاہر کی پہچان سے زیادہ اپنی پہچان ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اپنے ظاہر کی پہچان سے زیادہ آپ کو اپنی پہچان کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے ظاہر کو نہیں پہچانا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو زندگی آپ کو ہے، جو رزق آپ کا ہے، وہ تو آپ کو ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ۔ ایک نفس مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اپنا وہ رزق ختم نہ کر لے، تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، طلب میں اختصار سے کام لو اور اللہ پہ توکل رکھو، وتوکلوا علیہ۔ تو ظاہر سے اگر ہم غافل ہو گئے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ جو لکھا ہے، جو زندگی ہے، وہ آپ کی مادی طور پہ بھی ویسے ہی گزرے گی۔ یہ پڑھے لکھے اس پہ نہیں ہے، یعنی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ابھی ایک کلپ آیا تھا ایک فیس بک پہ، ایک شخص جو ہے وہ ایم اے کتنی تعلیم کی ہوئی تھی، وہ پکوڑے بیچ رہا تھا،
شاید کسی نے دیکھا ہو کہ کچھ کام نہیں ہے اس کے، ڈگریاں کام نہیں آتی، جو ہے وہ نصیب میں وہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم نہیں حاصل، وہ تو ایک الگ بات ہے، یعنی اس کی ضرورت سے انکار نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں، یہ بات میں کہہ دوں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی ظاہر کی پہچان سے زیادہ آپ کی اصل اپنے آپ کی پہچان ہے، کیونکہ ظاہر کو اگر آپ یعنی اس سے تغافل کریں گے اور یعنی اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ نے اپنے آپ کو اگر بھلا کے زندگی گزاری، اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے بھلا دیا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو نظر انداز یعنی اپنی حیثیت کو نظر انداز کیے رکھا، اپنی ذات کو، تو پھر بہت بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور وہ نقصان کی شروعات آپ کو میں بتا دوں کہ اس زندگی میں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ زندگی آپ خوشحال پہ نہیں گزار سکتے، اطمینان والی زندگی، ٹینشن ہوگی۔ یہ تو مجھ سے لکھوا لیں یا خود ہی لکھ لیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے بھلا دیا تو زندگی ٹینشن والی ہوگی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ میری نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو تنگ اللہ نہیں کرتا ہے، اصل میں تنگ اللہ نہیں کرتا ہے، یہ خود مطلب اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال لیتا ہے کہ دنیا تو پریشانی کا نام ہے۔ کوئی ایسا وزیر اعظم، صدر، بادشاہ مجھے بتا دیں آج جو ٹینشن فری ہے، جس کی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے عہدے ہیں، کوئی آرمی چیف بتا دو، کوئی چیف جسٹس بتا دو، کوئی بادشاہ بتا دو، کوئی صدر بتا دو، کوئی وزیر اعظم بتا دو، جو ہم کہیں کہ یہ سکون میں ہے۔ ہیں؟ آپ کو کیا پتہ، ہو سکتا ہے ہو، جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسے۔ ٹرمپ بہادر تو سکون میں ہے بڑے، یا پاکستان کے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں، ان کی پریشانی تو نہیں، ان کا سکون تو ان کے چہرے سے ظاہر ہے، جو بولتے ہیں تو ان کی اطمینان اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بڑے عہدے، اور تو دیکھیں اپنی پہچان بہت زیادہ ضروری۔ اپنے آپ کو اگر آپ بھلا کے زندگی گزاریں گے آپ پریشان رہیں گے، یہ ڈن ہے۔ مختلف نان ایشوز بن جائیں گے، نان ایشوز، تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ ایک شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے، مجھے پورا یاد تو نہیں ہے لیکن ٹوٹا پھوٹا یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حشر کا دن صرف قیامت پہ منحصر نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی۔ اور یہ یہاں جزائے اعمال، یہ تو وہ ہے جزائے اعمال، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جزائے اعمال یہاں شروع ہو جاتا ہے، جزائے اعمال یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اگر آپ تھوڑا سا عقل پہ دیکھیں یا تھوڑا سا سوچیں بچاریں، دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایسے راستے یعنی جو راستہ نہیں ہے اس پہ گاڑی چلا رہے، اور جو راستہ ہے اس پر گاڑی چلا رہے، جو راستہ بنا ہوا نہیں ہے اس پہ آپ گاڑی چلا رہے، تو آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے بھئی وہاں جانے کا تو راستہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا گاؤں ہے جس کا کوئی راستہ نہ ہو تو وہاں کون جائے گا؟ لیکن اگر آپ چلے بھی گئے تو کبھی بڑا کھڈا کبھی چھوٹا کھڈا۔ تو راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اپنی پہچان پہلے کریں، سب سے پہلے اپنی پہچان کے بعد باقی مراحل ہیں۔ اپنے اوپر یقین کریں، اللہ پر یقین سے پہلے اپنے اوپر یقین کر لیں۔ اپنے اوپر آپ نے یقین نہ کیا تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم